ڈاکٹر محترم جناب تنویر پھول صاحب کی صدارت میں اور ناچیز کی نظامت میں منعقد آج کے اس مشاعرے میں پہلے سلام عرض ہے سب حاضرین کو وعلیکم پہلے سلام السلام عرض ہے سب حاضرین کو خوش آمدید کہتی ہوں پھر میں اپنے کے وعلیکم ساتھ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں محترم جناب تنویر پھول صاحب سے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کی گزارش کروں گی کہ پروگرام کی ابتدا میں بہت تلاوت شکریہ، کلام بہت شکریہ. تو آج جمعہ کا دن ہے تو سورہ جمعہ کا ابتدائی حصہ پیش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرات. یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات آپ نے سماعت فرمائی. آیت 1 تا 4 میں کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اور یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات. اس کی منظوم تفہیم. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ. جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور باحکمت. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ. جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور باحکمت. وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے. وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے. حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے. حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ایک بات ہے نکتے کی یہاں پر کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نہیں کہا بلکہ پورے معاشرے کو کہا امیونہ یہاں سورہ جمعہ میں. تو اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. اس کے مطلب کو تو سب کو کہا کہ یہ معاشرہ ہی امی تھا. امی کا مطلب کہ ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. لیکن لوگ بیوقوفی کرتے ہیں. ایک علامہ کے میرے پاس وہ منظور رکھا ہوا ہے اور ترجمہ ظاہر علامہ ہے وہ، اور انہوں نے ترجمہ کیا امیوں کا کہ جو اللہ نے جاہلوں میں ایک نبی بھیجا، اور امی ترجمہ وہ جاہل کر رہے ہیں. یہ بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ جاہل خود عربی لفظ ہے اور قرآن پاک میں جاہلین جاہلون آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی جاہل کا لفظ استعمال کرتے. لیکن امی ایک الگ بات ہے. امی کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہو، لکھنا پڑھنا نہ سیکھا اور رواج نہ ہو.
جیسے یہاں بھی ایک صاحب بحث کر رہے تھے مجھ سے امریکہ میں کہ امی کا مطلب جاہل ہوا، امی کا مطلب ہے خبردار یہ بات نہ کہیں آپ، تو توہین کا الزام ہو جائے گا، آپ یہاں تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پاکستان میں بولیں گے تو وہاں تو لوگ ایسی ہو خیریت نہیں ہوگی آپ کہ نہیں آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا ڈر نہیں رہا ہوں میں، بات یہ ہے امی الگ لفظ ہے امی، اور دیکھیے یہ ہے کہ پورے معاشرے کو کہا امی، اسی کے لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، لیکن وہ بڑے فصیح البیان تھے وہ لوگ. اور امی کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے اگر ہم چلے جائیں چائنا، ہم چلے جائیں جاپان، ہم ان کی زبان میں لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ یہ کوئی کسی نے سیکھی وہ بات الگ ہے، لیکن چائنا کی اور اس کی تو ہم وہاں امی ہوں گے، اس لیے کہ ہم نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہم جاہل تو نہیں ہوں گے نا. آپ اپنے کو جاہل کہیں گے، اگر پہنچ جائیں گے زبان نہیں پڑھ سکتے تو کیا کہیں گے؟ آپ جاہل ہیں، جاہل تو نہیں ہے نا، آپ ان کی زبان نہیں جانتے، لکھ نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتے. تو امی کا مطلب وہی ہے کہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، ورنہ وہ تو اتنے قابل تھے اپنے کہ اپنے کو عرب کہتے تھے، باقی سب کو گونگا کہتے تھے اجمی، کیونکہ ان کی یادداشت بہت تیز تھی اور یاد رکھتے تھے، بڑی بڑی چیزیں سب یاد رکھتے تھے، اور زبان بڑے فصیح البیان تھے وہ لوگ. دیکھو تو عربی زبان قرآن پاک نازل ہوا ان کو چیلنج کرنے کے لیے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ یہ قرآن پاک کو ایز اے ہول پورا پڑھنا چاہیے. امی رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے، لیکن یہاں سورہ جمعہ کے آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے امیوں میں ایک نبی بھیجا انہیں میں سے، مطلب پورے معاشرے کو کہا ہے، صرف آپ کو امی نہیں کہا ہے. جو لوگ اس طرح توحید کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ امی آپ امی تھے، آپ امی، خالی آپ ہی امی نہیں تھے، پورے معاشرے کو کہا ہے. اور امی کوئی بری بات نہیں، مطلب یہ کہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، گنتی ہے. تو یہ اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسول ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی، پاک کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی، پاک کرتے ہیں ضلالت سے بری ہوں صاحب لولاک کرتے ہیں، ضلالت سے بری ہوں صاحب لولاک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. آپ کو کوئی دنیاوی استاد نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا اور جتنا چاہا علم دیا، اس لیے آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی باب ہوا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، حدیث مشہور. وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے. ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی. اللہ تعالیٰ قیامت آپ ہی اب ختم الانبیاء آخری نبی ہیں، تو ان کے زمانے کے لیے بھی اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی آپ ہی کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے. جی وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت. ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے. صدق اللہ العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا ہدایت کے لیے. تو میں اصل میں یہ پوائنٹ مجھے بتانا تھا کہ سورہ جمعہ میں امیوں میں ایک نبی بھیجا، انہی میں، تو خالی آپ کو امی نہیں کہا، یہ غلط فہمی لوگوں کو دور کرنی چاہیے. اس کا ترجمہ لوگ جاہل کر رہے ہیں، کتنی بدتمیزی کی بات.
और लामा है मेरे पास रखा हुआ तो जाहिल। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी ये थे हमारे सदर मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, जो कि सूरह जुमा की तिलावत पेश किया आपने, अब तक पर उसकी तफहीम मंजूम तफहीम पेश की। माशाल्लाह बड़ी उम्दा जानकारी भी आपने हम लोगों को फराहम कराई। और अब मैं मकबूल शाकिर साहब से मुल्तमस हूँ कि आप चंद हमदिया कलाम पेश करते हैं ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।